اس کے بعد انہوں نے کچھ احکام، کچھ کامن مسئلے بیان کیے ہیں کہ جو وقت کے حوالے سے ہیں، تو ان کو ہم دیکھیں کہ ان میں سے کیا فرماتے ہیں فقہا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کو یہ یقین حاصل نہ ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اس وقت تک وہ نماز کو شروع نہیں کر سکتا۔ یا تو خود اس کو یقین ہو جائے، مثلا آپ کو حسینی کیلنڈر پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے، بہت زیادہ اطمینان ہے، لہذا آپ نے ٹائم دیکھا، آپ کو یقین ہے، اطمینان ہے کہ جی یہی وقت صحیح ہے، تو آپ پڑھ سکتی ہیں نماز۔ لیکن ایک تھوڑا سا وسواسی اور شکی قسم کا آدمی ہے، اس نے دیکھا ٹائم، شاید ہو سکتا ہے ابھی نہ ہوا، تو یہ جو ڈاؤٹ میں ہے ابھی، جس کو یقین نہیں ہے، تو وہ نماز کو بھی شروع نہیں کر سکتا۔ یا تو یقین ہو جائے آپ کو نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، یا دو عادل مرد گواہی دیں کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، درست؟ ان دو طریقوں کے ذریعے آپ کے لیے نماز کا وقت ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، جن کو کیلنڈرز کے اوپر تھوڑا بہت ڈاؤٹ ہے، یا اگر تھوڑا بہت اطمینان بھی ہے تب بھی، بہرحال ایک مشورے کی حد تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ، وہ یہ ہے کہ 2-4-5 منٹ کی احتیاط ضرور کر لیں، کیونکہ اگر آپ 2-4-5 منٹ کی احتیاط کر لیں گی تو مطمئناً، کیونکہ بالآخر یہ بھی انہوں نے، ان کی کیلکولیشن ہے نا، ایک کیلکولیشن کے ذریعے انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہوتا ہے، تو معصوم تو نہیں ہے کہ اپنی کیلکولیشن میں خطا نہ کریں، تو خطا کا امکان تو ہوتا ہے، لہٰذا 2-4-5 منٹ کی اگر احتیاط کر لی جائے تو اگرچہ اول وقت تو آپ کا نکل جائے گا اگر وہی ہو وہی، لیکن بہرحال یہ اطمینان ہوگا کہ نماز آپ نے وقت میں پڑھی ہے۔ اول وقت کے چکر میں پتہ چلے بعد میں آپ کو، جس طرح ایک دفعہ ایران میں یہ مسئلہ ہوا تھا، ایک مجھے یاد ہے ایک سال انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ جو کیلنڈر چھپے ہوئے ان میں 10 منٹ کا ایرر ہے شاید، تو کیا ہوا جی؟ ہوا یہ کہ 10 منٹ پیچھے چلے جائیں آپ، یا 10 منٹ آگے، مجھے یاد نہیں آگے کیا تھا یا پیچھے کیا تھا، لیکن فرض کریں اگر 10 منٹ کہیں جی آگے چلے جائیں آپ، تو اس کا مطلب کیا؟ آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ 10 منٹ پہلے پڑھ لی ہیں، تو نمازیں تو آپ کی گئیں۔ اب وہ صحیح ہوئی ہیں نہیں ہوئی وہ بات کا مسئلہ، لیکن خلاصہ یہ کہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کی نماز وقت سے پہلے ہو جائے، تو 2-4 منٹ کا 5 منٹ کا اگر آپ احتیاط کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے، چاہے آپ کو اطمینان بھی ہو تب بھی کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، یا تو اپنی اون پہ یقین ہو گیا، یا وہی دو عادلوں کی گواہی پہ یقین ہو گیا، یا اور جو طریقے بعض فقہا نے مانے ہیں اور بیان کیے ہیں ان کے ذریعے آپ کو یقین ہو گیا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور اس یقین کے تحت وہ نماز شروع کر دے، اور دوران نماز اس کو پتہ چلے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مثلا فرض کریں قنوت پڑھ رہا تھا اور اس کو سامنے نظر پڑی، اس نے دیکھا یہ گھڑی تو کھڑی ہوئی ہے، بعد میں دھیان دیا تو پتہ چلا ابھی تو مثلا 1 گھنٹہ باقی ہے نماز کے ٹائم میں، درست؟ بعض اوقات یہ گھڑی کھڑی ہو جاتی ہے اور گڑبڑ کر دیتی ہے، تو اب اس کی نماز جو شروع کی ہوئی ہے کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں یہ نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے وقت سے پہلے تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب دوران نماز اس کو پتہ چل گیا کہ میری نماز وقت سے پہلے ہے، تو یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے بعد اس کو پتہ چلے کہ جتنی بھی میں نے نماز پڑھی ہے پوری کی پوری وقت میں پڑھی ہے، وقت سے باہر پہلے پڑھ لی ہے، یعنی یقین تھا کہ وقت ہو گیا ہے، نماز شروع کر دی، نماز پوری پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، تب بھی یعنی پوری نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ آدھی پہلے اور آدھی اندر نہیں، پوری کی پوری نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، تو اس میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز باطل شمار ہوگی۔ لہٰذا وہ جو ابھی کہانی سنائی آپ کو میں نے ایران کی، اگر فرض کریں انہوں نے آگے کیا ہو وقت، اس کا مطلب ہے پچھلی ساری نمازیں آپ کی باطل ہو گئی ہیں، کیونکہ اس میں کسی فقیہ نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس کو یقین تھا کہ وقت داخل ہو چکا ہے، نماز شروع کی، اور اب اس کو دوران نماز یہ پتا چلا کہ جب شروع کی تھی اس وقت تو وقت داخل نہیں ہوا تھا لیکن اب وقت داخل ہو چکا ہے، یا نماز ختم ہونے کے بعد اس کو پتا چلے کہ شروع میں تو وقت داخل نہیں تھا لیکن بعد میں وقت داخل ہو گیا تھا،
تو ان دونوں صورتوں میں کہ جب یا تو شروع ہونے کے بعد داخل ہوا ہو یا ختم ہونے کے بعد اس کو پتا چلے کہ بہرحال کچھ نماز وقت داخل ہونے کے بعد آپ کی پڑھ لی ہے، تو ان دو صورتوں میں اس کی نماز صحیح مانی جائے گی. یہ آغا سیستانی اور امام خمینی کے مطابق. البتہ آغا خوئی نے اس مسئلے میں بھی احتیاط واجب لگائی ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز کی بھی تکرار کی جائے، یعنی وہ احتیاط کی بنا پر اس نماز کو بھی باطل سمجھتے ہیں. یعنی آغا خوئی کے حساب سے ان چاروں صورتوں میں نماز کے دوران آپ کو پتا چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا، نماز کے بعد آپ کو پتا چلے کہ پوری نماز آپ نے وقت سے پہلے پڑھ لی ہے، نماز کے دوران آپ کو پتا چلے کہ شروع میں وقت داخل نہیں تھا اور اب وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کے بعد آپ کو پتا چلے کہ کچھ نماز وقت سے پہلے اور کچھ نماز وقت میں پڑھی گئی ہے. آغا خوئی کے مطابق پہلی دو صورتوں میں فتویٰ اور باقی دو صورتوں میں احتیاط کی بنا پہ نماز باطل ہے، اور آغا خمینی اور آغا سیستانی میں پہلی دو میں فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے، باقی دو میں ان کے نظر میں نماز صحیح ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آغا خوئی والے بھی اگر آغا خوئی کی زندگی میں امام خمینی کی طرف رجوع کرتے تھے تو ابھی بھی وہ اس مسئلے میں امام خمینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس مسئلے میں امام خمینی کی طرف رجوع نہیں کیا اور چلتے چلتے آغا سیستانی تک پہنچ جائیں تو اور ان کو فل عالم سمجھتے ہو تو آغا سیستانی کی طرف رجوع کر کے اپنی اتنی نمازوں کو بچا سکتے ہیں رجوع کرنے کے بعد کہ جن نمازوں میں انہوں نے یا تو نماز کے دوران وقت داخل ہوا ہو یا بعد میں اس کو پتہ چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل ہو چکا تھا. یہ دو قسموں میں اس کی جہاں پہ احتیاط واجب ہے آغا خوئی کی نمازیں بچ سکتی ہیں، یعنی گنجائش ہے. لیکن پہلی جو دو صورتیں اس میں تو کسی بھی فقیہ کے مطابق گنجائش نہیں ہے کہ ان میں آپ کی نمازیں بچ سکیں. اب یہ کچھ سوالات ہیں، میں پہلے ان کا جواب دے دوں اور ہماری یہ کلاس تو فعلاً سمجھے ختم ہو گئی ہے. کیا تھا؟